السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے منفرد انداز میں ایک چیز لے کر آیا ہوں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ 14 تقریباً احادیث ہیں، جن میں سے میں نے 14 حالتوں میں دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ حالت سجدہ، سجدے کی حالت میں انسان دعا کرے اللہ قبول فرماتے۔ حالت مظلومیت، انسان پہ ظلم ہو رہا ہے، اس حالت میں اگر کوئی انسان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اگر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح آب زمزم پیتے وقت دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ مرغ کی اذان کے وقت اگر کوئی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اہل ایمان کی اجتماعی مجلس کے وقت دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ باجماعت نماز پڑھنے کی حالت میں دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حالت سفر میں اگر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ غیر موجود مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ انتہائی مصیبت کی حالت میں دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ غم اور دکھ کی حالت میں دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کسوف گرہن کے وقت اگر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ آخری نماز کے آخری تشہد میں دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ خشک سالی کے موسم کے اندر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ میں نے مختلف حالتیں بیان کی ہیں کہ جب انسان کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی حالت تھی سجدہ۔ سجدے میں آپ دعا کریں اللہ دعا قبول فرمائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ فهو ساجد۔ انسان اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک کب ہوتا ہے؟ جب انسان جو ہے سجدے میں ہوتا ہے۔ فاکثر الدعاء، دعائیں زیادہ کیا کرو، اس جگہ پہ دعا کرو اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ قرآن مجید جب آپ پڑھ کے اس کے بعد فارغ ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح باجماعت نماز پڑھنے کی حالت میں اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں جو موجود نہیں ہے، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ میرا بھائی ہے، وہ کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی کے اندر ہے، اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے، اللہ اس کا قرض دور کر دے، اللہ اس سے ظلم دور فرما، اللہ اس کے لیے کاروبار کا بندوبست فرما، اللہ اس کے لیے نوکری کا بندوبست فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ اور سفر کی حالت میں کوئی مسافر آدمی ہے اس سے دعا لازمی کروایا کرو۔ آپ کے گھر کے اندر کوئی مسافر آتا ہے، مہمان، رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، تب بھی اگر بعید کا رشتہ دار ہے تب بھی اس کو کہو میرے لیے دعا کرے، تو وہ آپ کے لیے اگر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہے ضائع نہ جانے دیا کریں آپ لازمی۔ اور اسی طرح تشہد کے اندر درود ابراہیم آپ نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور یہ ساری 14 کی 14 حدیث کا میں الحمدللہ ذمہ دار ہوں، اگر کوئی پوچھنا چاہے تو میں ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ۔